حضرت بلال زمین پر چل رہے ہیں اور حضور وہاں سن. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ جب جا کر وہاں چلیں گے تو آواز ہوگی اور حضور پہلے سے سننا. یہی دو باتیں ہوں گی. تو آقا کی سماعت، تو جو آقا اتنی دور سن سکتے ہیں، ہم کراچی میں درود شریف پڑھیں وہ مدینے میں نہیں سن سکتے. اللہ یہ سماعت کا ان کی بیان، یہ ان کی شان. ایک میں نے ابھی یہ موضوع نہیں لیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کو کہا نہیں. انہوں نے اس کام کو اچھا سمجھ کر کیا یا نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں. کیا؟ تو حضور نے ان کو منع 3 مرتبہ میں نے آپ کو رٹا دیا. نہیں کیا. کیا مطلب جو اچھا کام ہے دین میں اس کو بدعت کہا جا سکتا؟ ثبوت موجود. یا تو یہ ہو نا کہ دین میں ثبوت نہ ہو، دین میں کار خیر کا، اچھے کام کا ثبوت موجود ہے، تو جو بھی اچھا کام دین کے تحت کیا جائے گا اس کو غلط نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا کے حضور نے صحابہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، کون ہے جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ تعالی کی تسمیع کرتے ہیں. امام جب یہ کہتا ہے تو مقتدی کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد. زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد. یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد. جتنے لفظ زیادہ ہو جائیں گے ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا. اس صحابی نے اتنا کہنے کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ لفظ اس نے زیادہ کہے. کیا نبی پاک نے فرمایا تھا کہنے کو؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے نبی سن رہے ہیں. اس نے کوئی مائک لگایا ہوا تھا؟ اونچی آواز میں کہا تھا؟ نہیں. مگر کسی نے کہے اور نبی نے فرمایا یہ کلمہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. کس نے کہے؟ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو لپکتے دیکھا. جس نے یہ کہے اس کی طرف 30 سے زیادہ فرشتے فرشتے لپک رہے ہیں. آقا دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے آقا سن. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. مگر اس نے جو یہ الفاظ کہے کیا حضور نے اس کو تعلیم کیے تھے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. حضور نے اس کو منع کیا. میں نے تو سکھائے نہیں تمہیں، میں نے تو اتنا ہی سکھایا یہ کہنا ہے. تم نے یہ کیوں کہے؟ حضور نے اس کو منع نہیں. اللہ کی حمد تھی، پاکیزہ کلمے تھے، صحابی نے کہے، حضور نے منع نہیں کیا. تو دین میں رہتے ہوئے ایسا کام جو اچھا ہے وہ کرنا اس کو بدعت کہا جا سکتا نہیں. یہ میں آپ کے سامنے ثبوت جملے رکھ رہا ہوں. ذرا میری کتاب سفید و سیاہ منگوانا کسی سے. تو میں نے آپ کو یہ ساری باتیں میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں. میں آپ کو حوالے بھی اس کے سنا دیتا ہوں، اس لیے میں نے منگوائی. توجہ سے سن لیں اور یاد کر لیں کہ اچھے کام، بھلے کام جو دین میں رہتے ہوئے. ہاں اب ایک جملہ اور سنیں. ایک ہے دین میں نیا کام نکالنا. کیا کہا میں نے؟
اور ایک ہے دین کے لیے نیا کام کرنا. دو میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ دین میں نیا کام نکالنا اور دین کے لیے نیا کام اختیار کرنا. اس کو عربی میں احداث فی الدین اور احداث للدین کہتے. ایک فے یہ فی الدین اور ایک لام کے ساتھ للدین. ٹھیک ہے. فی الدین کا مطلب ہوگا دین میں نیا کام، للدین کا مطلب ہوگا دین کے لیے نیا کام. یہ باتیں کس نے لکھی ہیں؟ ان لوگوں نے لکھی ہیں جو فتوے لگاتے ہیں، جو وہ نیک کاموں کو بدعت کہتے ہیں. ذرا میں آپ کے سامنے کچھ ان کی باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ ہرگز بدعتی اونچی کہیے نہیں. جو لوگ فتوے لگاتے ہیں ان سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ بتاؤ تو صحیح، لیکن وہ بتا پاتے نہیں. توجہ سے سن لیں. یہ میری کتاب ہے سفید و سیاہ، اس کے صفحہ 138 پر میں نے بدعت کے بارے میں ذکر شروع کیا ہے. شرعی حکم کوئی نیا جاری کر سکتا ہے؟ اونچی. کوئی امام، کوئی مجتہد جو دین میں نہیں ہے اپنی طرف سے بتا سکتا ہے؟ جنہوں نے خود اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی ہے، آیت پڑھتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اپنی رائے سے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آج کل یہ کاروبار ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جتنے ٹی وی پہ کھلاڑی اور دوسرے آ کر اچانک درس دینا شروع کر دیا، ان کو آتا ہے نہیں اور یہ شروع ہو گئے اپنی رائے سے تفسیر بیان کرتے ہیں. ہمارے دین میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہر چیز اپنی، رات سے دن کا پتہ، اندھیرے سے روشنی کا پتہ، خوشبو سے بدبو کا پتہ، کیونکہ ایک دوسرے کی ضد. رات نہ ہوتی دن کا پتہ چلتا، دن نہ ہوتا رات کا پتہ چلتا، اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا. تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچان. سنت اور بدعت یہ دو متقابل چیزیں ہیں. سنت کے معنی ہے طریقہ. سنت کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلفائے راشدین اور کامل متبعین، حضور کی پوری صحیح پیروی کرنے والوں کا طریقہ. اور میں آپ کو بتا چکا لغت کی کتاب کیا کہتی ہے کہ بدعت نئی چیز جو نئی بنائی گئی، نئی. قرآن میں اللہ کا ذکر ہے بدیع السماوات والارض، وہی لفظ ہے. میں ابھی اس طرف نہیں گیا ہوں علمی طور پر. بدعت وہ کام جو دین سے، شریعت و سنت سے، ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع دلیل کی، 4 دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. جو ان سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. جس کا ثبوت دین میں مل جائے اسے ہرگز شرعی بدعت نہیں کہا جائے گا. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ سب نے دھیان سے سننا ہے. میں نے احداث فی الدین بھی بتا دیا، احداث للدین بھی بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا، جو نیا طریقہ نکالے،
سنت کے معنی کیا ہے؟ جو اچھا نیا طریقہ نکالے اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے۔ اب یہاں تو طریقے پر فوراً بدعت کا فتویٰ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجر فرما رہے، من سن سنتن حسنتن، جو کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے نکالے تو اس طریقہ نکالنے کے لیے اجر و ثواب ہے۔ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور ان سب کے برابر نکالنے والے کے لیے ثواب ہے۔ اور من ابتدع بدعۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بها، اور جو کوئی بری بات ایجاد کرے گا اس کے لیے برائی ہے، اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان کے لیے برائی، اور ان کے برابر اس کے لیے۔ یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنا من مانا طریقہ نکال لو، جو تمہاری سمجھ میں آئے نکال لو، نہیں، بلکہ اسلام میں ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں۔ اسلام میں قواعد و ضوابط ہے نا، ضابطہ ہے، اس کے تحت بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہونی، اس کے دائرے میں رہیں گے، دین کے دائرے میں رہ کر نیا کام کریں گے اور وہ دین کے لیے ہوگا تو اس کو ہرگز غلط نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے تو کیا خاص عمل کرتا ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے اور حاکم میں موجود ہے۔ تو حضور نے صحابہ کے سامنے ان سے پوچھا، حضرت بلال سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اچھا کام اچھا ہوتا ہے، اس کو برا کہا جا سکتا نہیں۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث، حضرت خبیب، کچھ لوگ ان کا نام خباب لیتے ہیں، دونوں طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ پہلے شہید ہیں کہ جب ان کو قید کر لیا گیا اور ان کو شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے شہید ہونے سے پہلے ان سے کہا کہ مجھے مہلت دو، مجھے ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت مانگی۔ کیا کہیں حدیث میں قرآن میں ہے کہ جب تمہیں مارا جانے لگے تو تم پہلے 2 رکعت پڑھو؟ پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ سنت قائم کی کہ بھئی مجھے مہلت دو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ بات سنائی، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک بندے نے ربنا لک الحمد کے ساتھ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کے الفاظ کہے تو حضور فرما رہے ہیں میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو لپکتے دیکھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھی، نبی پاک نے ان کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں کہ یہ کام تم نے کیوں کیے، جتنے میں نے بتائے کافی نہیں ہے، یہ خود سے کرنے لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اچھا کام کیا جائے اس کو مطلقاً بدعت کہا جا سکتا نہیں۔ اچھا، ماحول بدلتا ہے، پہلے بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں تھی جس طرح اب ہیں۔ اگر ان سب کو بدعت کہا جائے، مثلاً یہ ملک کا آئین، جمہوریت وغیرہ، یہ سب بدعت ہیں، یہ پہلے نہیں تھے، ان پر بات نہیں کرتے، وہ جمہوریت کے خلاف بات نہیں کریں گے، ان چیزوں کے خلاف بات نہیں کریں گے، عورت کی حکمرانی پر بات نہیں کریں گے، یہ جتنے کام ہیں وہ سب کر رہے ہیں، بہرحال سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے یہ حدیث بہت پڑھیں گے، وہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعتی دوزخ میں جائے گا۔ اب امام نووی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، تمام علماء کے نزدیک وہ معتبر عالم ہیں، مستند عالم ہیں، سینکڑوں برس پہلے کے، وہ فرماتے اسی حدیث کی شرح میں کہ
کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ دوزخ میں جائے گا، ہر بدعتی، تو وہ کہتے ہیں اس حدیث میں بدعت سے مراد وہ کام ہیں جن کے صحیح ہونے کے بارے میں شریعت و سنت میں کوئی دلیل اور مثال نہ ہو۔ اگر شریعت و سنت میں کوئی دلیل اور مثال موجود ہے تو ان کاموں کو بدعت کہا جا سکتا اونچی۔ امام عبد العزیز عز الدین بن عبد السلام، ان کا بھی بہت نام لیا جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القواعد۔ انہوں نے بدعت کی 5 قسمیں کی ہیں۔ کتنی اونچی؟ واجبہ، محرمہ، مندوبہ، مکروہہ اور مباحہ، یہ انہوں نے 5 قسمیں کی ہیں۔ اور انہوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی امر خیر اور شرعی دلیل کے منافی نہ ہو، یعنی کسی شرعی دلیل میں اس کی نفی نہ کی گئی ہو، اس کا انکار نہ کیا گیا ہو، تو ایسی چیز بدعت حسنہ۔ اور بدعت سیئہ جو کسی شرعی دلیل کے خلاف ہو، جس کی شریعت میں کوئی خلاف دلیل مل جائے۔ حدیث شریف میں بدعت کی مذمت سے پہلے ایک الفاظ ہے شر الامور محدثاتھا، مسلم میں بھی مشکات میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور کا مطلب برے کام، شر الامور کا مطلب اونچی، اور ان سب کو نئی باتیں کہا جائے کہ جتنے برے کام ہیں وہ سب نئی باتیں ہیں، تو یہاں حضور نے پہلے فرما دیا جو اچھے کام ہیں وہ بدعت اونچی کہیے نہیں ہیں۔ آئیے جناب مفتی محمد شفیع صاحب جو دیوبندی مسلک سے تھے، جن کا یہ دارالعلوم کراچی میں مشہور، پہلے یہاں نانک واڑے میں تھا، اب وہاں کورنگی میں ہے، ان کی وہ اس میں لکھتے ہیں جو عبادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً، انہوں نے زبان سے کہا ہو یا اپنے کام سے، صراحتاً یا اشارتاً، کھلی ہوئی یا کسی طرح اشارہ ملتا ہو، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ جس کام کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں موجود نہیں تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئی، اس وقت نہیں تھی، کام دین کا یہ، اس کے لیے کوئی ضرورت نئے کام کی آ گئی تو وہ بھی بدعت میں داخل اونچی نہیں ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ احادیث میں احداث فی الدین کی ممانعت ہے، احداث للدین کی ممانعت، یعنی دین میں نیا کام نکالنے کو منع کیا گیا ہے، دین کے لیے نیا کام نکالنے کو منع۔ یہ میں ان کی کتاب سے سنا رہا ہوں، صفحہ نمبر وغیرہ سب یہاں لکھا ہوا ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں بدعت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کرے، ایسا کام اس کو اختیار کر رہا ہے تو کیا سمجھ کر؟ دین سمجھ کر۔ اگر علاج سمجھ کر اختیار کرے تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر علاج سمجھ کر کرے کہ اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا تو اس کو بدعت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ بھی لکھتے ہیں ایک ہے احداث للدین اور ایک ہے احداث فی الدین، اور وہ کہہ رہے احداث للدین، دین کے لیے نیا کام تو معنن سنت ہے۔ کیا ہے؟
اچھا، اب یہی تھانوی صاحب اپنی کتاب بوادر و نوادر میں لکھتے ہیں بدعت کبھی واجب ہوتی ہے. بدعت کبھی واجب کس کو کہتے ہیں؟ ضروری کو. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کرو نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں بدعت کبھی واجب ہوتی ہے، یعنی اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے ادلہ کا قیام، دلیلیں قائم کرنا، اور نحو وغیرہ کی تعلیم، یہ جو گرامر پڑھائی جاتی ہے. اور کبھی بدعت مستحب ہوتی ہے، مستحب کے معنی پسندیدہ، جیسے مدرسہ بنانا، سرائے بنانا، اور تمام نیک کام. تھانوی صاحب کے الفاظ سنیں، اور تمام نیک کام جو پہلے زمانے میں نہیں تھے. بڑا لکھ رہا ہے کہ جو نئے نیک کام کر رہے ہو پہلے زمانے میں نہیں تھے وہ بدعت نہیں ہے. اور چھوٹے کہہ رہے ہیں بدعت ہے تو پہلے اپنے گھر میں تو طے کر لو کہ بدعت ہے کیا. میں نے آپ سے کہا نا یہ بدعت کی ایک تعریف کرتے نہیں. چنانچہ تھانوی صاحب خود ایک حوالہ دیتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، میں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ ان کا پورا میں نے نقل کیا ہے. کتاب کا نام ارواح ثلاثہ، اس میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اضافہ نہایت کامل تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر جو قوت پیدا کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے. یہ مراد اس جملے سے. آپ کی تعلیم کافی تھی، ان کو اشغال متعارفہ بین الصوفیہ کی ضرورت نہیں تھی. آج کل صوفی حضرات چلے کرواتے ہیں، محنت کروا کے بندے کو خالص بناتے ہیں، اس کے اندر دین کا جذبہ بڑھاتے ہیں، اس کو پیور کرتے ہیں. حضور کو ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور نگاہ فرماتے تھے ہو جاتا تھا کام. یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بدون اشغال کے، یعنی یہ سارے کام کروائے بغیر اصلاح ہو جاتی تھی. حضور جس کے لیے چاہتے تھے اصلاح کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ قوت مزمحل ہوتی گئی، یعنی کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ نوبت کہاں تک پہنچی کہ صوفیاء کو، جو صوفی حضرات ہیں، ان کو اصلاح باطن اندر